दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। एक आइन शिकन की मौत, उस आइन शिकन की मौत ने किन किन को दोराहे पर खड़ा कर दिया, कौन कौन उसकी मौत के बाद उसके दौरे इक़्तिदार का हामी है और कौन उसकी लाश से फ़ायदा उठाना चाह रहा है। असफ़ अली ज़रदारी साहब उसके बारे में क्या राय रखते थे और आम लोग का क्या महबूब मशगला रहा है, और उस आमर ने आइन शिकन ने पाकिस्तान कैसा अपने दौरे इक़्तिदार में रखा और कैसा जो है ना वो पाकिस्तान उसने जो है ना वो आने वाली हुकूमत को दिया। तो यकीनन मेरा इशारा परवेज़ मुशर्रफ की मौत की तरफ है, आइन शिकन की मौत की तरफ है। परवेज़ मुशर्रफ को ये एजाज़ हासिल है कि उसने 2 बार पाकिस्तान का आइन तोड़ा, एक बार 1999 में 12 अक्टूबर को और दूसरी बार 3 नवंबर 2007 को सॉफ्ट मार्शल लॉ लगाया उसने। तो दोराहे पर कौन खड़ा है? हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आसम मुनीर ये दोराहे पर खड़े हैं। दोराहे पर इसलिए खड़े हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की लाश जो है ना जो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज उसकी लाश खसूसी त्यारे के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आ रही है। खसूसी त्यारे के अंदर जो लाश इसकी आ रही है, इसके ऊपर भी मेरी रिजर्वेशंस हैं। PIA के ज़रिए उसकी लाश आनी चाहिए थी, पाकिस्तान के अंदर दफन होने का उसका हक है। तो सरकारी एजाज़ के साथ वो दफन होने का उसका हक नहीं है। तो क्यों नहीं है? और अगर इसके ऊपर हुकूमत उसका सरकारी एजाज़ के साथ दफन करती है या नहीं, ये वो दोराहा है जिसके ऊपर हुकूमत भी खड़ी है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी। तो परवेज़ मुशर्रफ की तदफीन एक आम शहरी के तौर पर हो या साबिक़ सरबराह ममलकत और साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर सरकारी एजाज़ के साथ हो, सरकारी परचम के साथ हो। तो आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि परवेज़ मुशर्रफ जो है ना सिर्फ आइन शिकन था, परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था हमारी पार्लियामेंट का, परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था पार्लिमानी निज़ाम का, परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था दुनिया में बसने वाले तमाम डेमोक्रेट्स का, पाकिस्तान के डेमोक्रेट्स का। परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था पाकिस्तान की तमाम क़यादत का। परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था पाकिस्तान की अदालतों का। परवेज़ मुशर्रफ मुजरम है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का, जिनकी ज़िंदगियाँ उसने जहन्नम बना दी। परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था उन ख़ानदानों का जो उसके दौरे इक़्तिदार में जो शहीद हुए, उनके प्यारे शहीद हुए। तो परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था उन लोगों का जिनको पकड़ कर उसने अमेरिका के हवाले किया डॉलर्स के लिए, जिसमें आफिया सिद्दीकी जो है ना एक बहुत बड़ा नाम था। तो वो अमेरिका की हिरासत में ही इस दारे फ़ानी से वो जो है ना वो चली गई। परवेज़ मुशर्रफ मुजरम था हमारी उस क़यादत का जो उसके दौर में शहीद कर दी गई परवेज़ मुशर्रफ की वजह से। तो परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में बोलने वाले कौन है? उसके दौरे इक़्तिदार को कौन सराह रहे हैं? उसकी मौत के ऊपर वो सॉफ्ट कॉर्नर कौन रखते हैं जो कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये अल्लाह का काम है, जो मर गया वो उसके लिए अच्छा-अच्छा बोलो, उसकी बुराइयों को भूल जाओ। भाई वो उसकी बुराइयाँ भूलने वाली नहीं है कुछ, क्योंकि उसने जाने ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ खिलवाड़ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खिलवाड़ किया, तो उसको हम किस तरह माफ़ कर सकते हैं? तो खैर जब वो ऊपर जाएगा वो मामला अल्लाह के साथ है, मगर जो इस वक़्त जो दुनिया का निज़ाम है, वो दुनिया के निज़ाम का भी मुजरिम है। तो परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत में PTI बाहर निकल आई है। पीएम मुहम्मद अज़हर ने और फवाद चौधरी ने उसके हक़ में जो है ना वो ट्वीट की है। इमरान खान न्याज़ी का भी जो है ना वो ट्वीट परवेज़ मुशर्रफ की मौत के ऊपर जो है ना वो कॉन्डोलेंस है। तो उसने जो है ना, क्योंकि इमरान खान न्याज़ी भी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन नहीं रखता, तो डिक्टेटर उसके जो है ना आइडियल हैं, तो उसने जो है ना कोई भी आइन की बालादस्ती की बात नहीं की इस ट्विटर के अंदर, और ना ही उसने कोई अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में MKM जो है ना ये बोल रही है। परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में जो बोल रही है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो यहाँ पर रहकर, जैसे ये कनाडा का मुल्क है, तो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर वो एक आमर की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके दौर को वो सुनहरा दौर जो है ना वो करार दे रहे हैं। तो ये कैसा उनका दौरा म्यार है? तो एक डिक्टेटर के लिए वो जो है ना वो मरे जा रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रही हैं। हालाँकि अगर डिक्टेटर सोने का भी बना हो ना, तो वो जो है ना ये मिट्टी के बने हुए डेमोक्रेटिक से जो ये बदतर होता है।
تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی جو ہے نا ڈیموکریٹ پرسن جو ہے نا یہ کسی بھی ڈکٹیٹر کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو عامروں کا محبوب مشغلہ رہا ہے وہ ان کا محبوب مشغلہ رہا ہے، ان کے دور میں موجود جو ہے نا وہ عوامی قیادت جن کی جڑیں عوام کے ہوں، عوام کے اندر ہوں، ان کو سیاسی منظر نامے سے غائب کرنا، چاہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا یا اس کی کردار کشی کرنا، تمام سیاسی جماعتیں جن کی روح عوام کے اندر روٹس ہیں ان کا خاتمہ، ان کے مقابلے میں ڈمی جماعتیں اور ڈمی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ان کو کھڑا کرنا، یہ ان کا مشغول مشورہ رہا ہے، اور یہ پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ مشرف کا نہیں ہے۔ مشرف نے اسی سکرپٹ کو لے کر مشرف آگے چلا تھا۔ زرداری صاحب نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے اوپر کچھ سال پہلے، انہوں نے جب ان کو مشرف کیونکہ بستر مرگ پر تھا کافی دیر سے تھا، یہ نشان عبرت ہے ان کے لیے جو کہ اپنے آپ کو نمرود سمجھتے ہیں، ان کے لیے مشرف کی بیماری اور بستر مرگ پر پڑا رہنا۔ تو زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ پرویز مشرف نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا اور پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو جو ہے نا وہ شہید کیا، تو ان کے خون سے جمہوریت کے گلاب جو پھوٹے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف زندہ رہے اور ان جمہوریت کے گلابوں کو جو شہیدوں کے خون سے سینچے گئے ہیں ان کو پھلتا ہوا دیکھے، ان کو پھلتا پھولتا دیکھے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے یہ الفاظ تھے پرویز مشرف کے لیے۔ تو پرویز مشرف نے پاکستان کیسا دیا، ان کے دور اقتدار میں پاکستان کیسا تھا؟ تو پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے دہشت گردی میں لتھڑا ہوا پاکستان جو ہے نا رکھا اور دیا، کیونکہ 2001 میں جب 9/11 ہوا، امریکہ کی گود میں انہوں نے پاکستان رکھ دیا بغیر مانگے ہوئے، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے آئیڈیل حکومت ہوتی ہے آمروں کی، جیسے یہ رشیا کا ہوا 1979 میں، تو ضیاء کی حکومت کو جو طوالت بخشی اسی لیے ان کو ادھر یہ افغان جہاد جو ہے نا وہ اس کا آپ جہاد کرے جو بھی ہے وہ چل رہا تھا، تو ادھر آمر کی ضرورت تھی پاکستان کے اندر، اس لیے ضیاء الحق جو ہے نا وہ ٹائم نکال گیا۔ مشرف نے بھی یہی کام کیا، امریکہ کو سلالہ ایئر بیس، شمشی ایئر بیس دی، ڈرون اٹیک کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا عروج تھا، اتنا عروج تھا کہ مشرف نے ڈائریکٹوریٹ جاری کیا تھا، حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی فوجی وردی کے ساتھ جو ہے نا عوام کے اندر نہ جائے، کیونکہ اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا۔ اتنے انسیکیور تھے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بندے جو کہ ہماری حفاظت کے لیے مامور تھے۔ مشرف کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، تو دہشت گردی میں لڑکڑا پاکستان اس نے ایک جمہوری حکومت کے حوالے کیا۔ تو بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، آٹے کا، چینی کا، بجلی کا بحران تھا۔ پیپلز پارٹی نے ایک سال کے اندر تمام بحرانوں پر قابو پایا۔ بجلی کے بحران پر قابو اس لیے نہیں پایا گیا کیونکہ جو فوری اس کی ریمیڈی تھی رینٹل پاور پلانٹس تھے، تو افتخار چودھری اور نون لیگ کی سازش کی وجہ سے وہ رینٹل پاور پروجیکٹ جو تھے وہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، بدنامی راجہ پرویز اشرف کے متھے لگی، حالانکہ اس کے اندر کوئی بھی پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی۔ تو خیر یہ تو مشرف نے جو پاکستان رکھا تھا، اسی آئین شکر نے آگے چل کر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیونکہ ضیاء الحق نے یہ ختم کیا تھا ایٹمی پروگرام کے خالق بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جن کا برین چائلڈ تھا پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی، جس کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لوگ محسن پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، اور پوری اسلامی دنیا کے اندر ان کو قدر عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور دیکھا جاتا ہے۔ اب وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو پرویز مشرف ان کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، وہ ان کا بھی عدالتی قتل یا ویسے جو بھی ہے، تو جو سنا ہے جو خبریں گردش ہیں، چودھری شجاعت حسین نے مداخلت کر کے پرویز مشرف کو اس چیز پر راضی کیا کہ ڈاکٹر قدیر کا اعترافی بیان لے لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر کو سکرپٹ لکھ کر دیا گیا کہ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی لیبیا اور ایران کے ساتھ جو ہے نا شیئر کی ہے، تو میں قوم کا مجرم، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے سرکاری ٹی وی کے پاس کے اوپر ڈاکٹر قدیر کو لا کر، محسن پاکستان کو لا کر ان کی تذلیل کی۔ تو اکبر بگٹی کو انہوں نے یہ قتل کیا اور بلوچستان کو آگ اور خون میں دھکیلا۔
اور وہ آگ جو بلوچستان میں مشرف نے لگائی تھی ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ آصف علی زرداری نے اپنے دور کے اندر آغاز حقوق بلوچستان بھی کیا، بلوچستان سے سرکاری سطح پر معافی بھی مانگی، مگر یہ آگ اب بھی لگی ہوئی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی سایہ کارساز ہوا، جس کے اندر جو ہے نا یہ سینکڑوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بچ گئی۔ 27 ستمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو لیاقت آباد میں شہید کر دی گئی اور سینکڑوں کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پھر شہید ہوئے پرویز مشرف کے دور میں۔ تو 12 مئی 2007 کو ہی کراچی کے اندر جو ہے نا جب افتخار چودھری اپنی معزولی کے بعد جب وہ جا رہا تھا، کراچی جانے کا پروگرام تھا، ایم کیو ایم جو کہ پرویز مشرف کی حمایت کر رہی ہے اس وقت، وہ باہر نکلی ہوئی ہے، تو وہ بھی حامی ہے پرویز مشرف کے دور اقتدار کی۔ تو اس نے آگ اور خون کی ہولی کھیلی اور لوگوں کا قتل عام کیا، اور آج بھی 12 مئی 2007 کو یاد کر کے کراچی کی فضائیں سوگوار ہو جاتی ہیں اور نم ہو جاتی ہیں کراچی کے طور و دیوار۔ تو پرویز مشرف نے اپنے دور کے اندر جو ہے نا ججز کو گرفتار کیا، وکلا اس کے دور میں کوئٹہ کے اندر شہید ہوئے۔ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ تنہائی کا جو ہے نا وہ شکار ہوا، مہنگائی اور بےروزگاری بھی تھی، جس کو پاکستان پیپل پارٹی نے آ کر جو ہے نا اس کو کافی حد تک اس کو جو ہے نا قابو پانے کی اس پر کوشش کی اور اس کے اوپر پایا بھی۔ تو میں یہ بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میری ریزرویشن ہے، تشویش ہے، مذمت ان لوگوں کی جو پرویز مشرف کے حق میں بول رہے ہیں، اور چاہے وہ ایک عام شہری ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہیں، اور چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جہاں پر ایک پارلیمانی نظام ہے، جہاں پر آئین کی بالادستی ہے، تو اس کے اندر ہم ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کریں، تو یقیناً جو اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے وہ جانے، اور اللہ جانے جو اس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو وہ اس کا حساب تو اس کو دینا پڑے گا۔ اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگا تھا، تو سیٹ جسٹس وقار سیٹھ نے ان کو سزائے موت دی تھی 3 بار، تو 3 بار انہوں نے سزائے موت دی تھی۔ انہوں نے بولا کہ اگر یہ اس کی موت پاکستان سے باہر بھی جو ہے نا ہو جاتی ہے، تو اس کی لاش کو ڈی چوک کے اندر جو ہے نا 3 دن کے لیے لٹکایا جائے پارلیمنٹ کے سامنے، تاکہ یہ نشان عبرت بنے، کوئی بندہ جو ہے نا آئین کی پامالی کی جرت نہ کر سکے۔ تو اس سزا کو کالعدم 2019 میں کیا گیا عمران خان نیازی کے دور کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے، جس کی سربراہی کر رہے تھے مظاہر علی نقوی، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بینچ کو ہی جو ہے نا وہ اس کی لیجیٹیمیسی کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا کہ اس بینچ کی، جس بینچ نے پرویز مشرف کو سزا دی تھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ تو اس طرح کی ہماری عدالتیں ہیں، اس طرح ہمارا انصاف ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو سزا ہوئی، تو اس سزا کو جو ہے نا انہوں نے وہ اس بینچ کو ہی وہ اڑا دیا۔ تو خیر، پاکستان کی عدالتوں کا مفرور تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، تو اس کے بعد اس کے خون کے دبے پرویز مشرف کے دامن پر ہیں، اکبر بگٹی کے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کے ہیں، اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے تمام افراد کے خون کا دبے پرویز مشرف کے دامن پر ہیں، اور جو بھی ان دبوں کو دھونے کی کوشش کرے گا، تو وہ بھی اس کو بھی ایسے ہی ہم تصور کریں گے کہ وہ بھی پرویز مشرف کے ساتھ شریک جرم ہے۔ تو ایک آئین کی بالادستی والے پاکستان کے لیے، جمہوری پاکستان کے لیے، میں بھی پرویز مشرف کے سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی مخالفت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ باقی اگر عام شہری کے طور پر اگر اس کی تدفین ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی نماز جنازہ کے اندر جائے، دعائے مغفرت کرے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ حق اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، چاہے کوئی جماعت ہو، جماعت کا سربراہ ہو، حکومت کا کوئی نمائندہ ہو، یا کسی ادارے کا کوئی نمائندہ ہو۔ تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔